امام حسن نے امیر شام معاویہ سے سلو کر لی ہے اور ان دونوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، بظاہری طور پہ ایک معاہدہ ہوا ہے، کانٹریکٹ ہوا ہے جس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، اور بظاہر جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند دو گروہوں میں سلو کرائے گا، سلو کا موجب بنے گا. تو جب ان دونوں میں صلح ہو چکی ہے تو پھر آپ شیعہ کو کیا اعتراض ہے اور کیا اختلافات ہیں؟ دیکھیں، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر ایک بہتان ہے، ایک الزام ہے کہ انہوں نے امیر شام کے ساتھ صلح کی. ایسا کچھ نہیں ہوا. امام حسن مجتبی کے حوالے سے جو ایک لفظ غلط العام ہو گیا وہ صلح والا، اور وہ اصل میں عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہدنہ. ہدنہ کا حقیقی مطلب صلح کرنا نہیں ہے بلکہ وہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے. تو جب سیز فائر ہوتی ہے تو اس کا مطلب صلح کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں لشکر، دو فوجیں آپس میں کچھ عرصے کے لیے یا مستقل طور پر جنگ نہ لڑنے کا ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں. تو بس یہی تھا. ہاں، اس کی میوچلی اگریمنٹ میں تھا کہ امام حسن مجتبی حکومت جو ہے وہ امیر شام کو دے دیں گے، تو انہوں نے دے دی. اس کے علاوہ کئی شرطیں اور بھی تھیں. تو یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بالکل یہ لفظ غلط ہے، یہ بہتان ہے کہ امام حسن مجتبی نے صلح کی ہے. اگر صلح کر لی ہوتی تو پھر میرا یہ سوال ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے قیامت تک کہ کیا اس صلح کے بعد امام حسن مجتبی نے وہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی جو امیر شام پڑھتا تھا؟ کیا امام حسن مجتبی نے امیر شام کی بیعت کر لی تھی؟ کیا امام حسن مجتبی نے اپنی امامت کے فرائض اس کے حوالے کر دیے تھے؟ کیا امام حسن مجتبی اپنے موقف اور اپنے عقیدے یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کے عقیدے سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا تھا. امام حسن مجتبی نے صرف ظاہری حکومت کو، کہ جس کو عام زبان میں خلافت کہتے تھے، وہ امیر شام کے حوالے کی، تاکہ وہ جو دو لشکر آمنے سامنے تھے جن کی وجہ سے آپس میں جنگ ہو رہی تھی اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا تھا، اسلام کا نقصان ہو رہا تھا، امام حسن مجتبی کے اس اقدام نے لاکھوں مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت کی. تو وہ جو معاملہ تھا وہ صلح نہیں تھا، وہ جنگ بندی تھی. امام حسن مجتبی آخری وقت تک اپنے اس موقف پر کہ جو ولایت علی کا موقف اس پہ قائم رہے. آپ نے ہرگز اپنے کسی موقف سے پیچھے قدم نہیں ہٹائے. اور آخری سوال، پھر یہ اس کا سوال کے بدلے میں سوال ہے کہ اگر امام حسن مجتبی نے وہ صلح کی ہوتی، اور جیسا کہ وہ ایک حدیث کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ میرا بیٹا دو لشکروں میں صلح کرائے گا، تو اگر یہ صلح واقعی میں صلح تھی تو پھر امام حسن مجتبی کو زہر کیوں دیا گیا؟ آپ کو شام سے زہر منگوا کر جودہ بنت اشس کے ذریعے آپ کو تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو قاتل ہیں، وہ جو اس پورے قتل کا منصوبہ کرنے والے، وہ خود امیر شام ہیں. آپ کے اختلاف کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ایک حدیث کا حوالہ دیا نا آپ نے، یہ بالکل غلط حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. خدا کی قسم ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ امام حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. ایسا کوئی تھا ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں تھا. اگر یہ ہوتا تو پھر امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جملے بولنے چاہیے تھے کہ وہ جمل اور صفین اور نہروان کے معاملے میں انہوں نے صلح کروائی تھی. یا کربلا کے بارے میں بولتے کہ بھائی چلے یزید تو فاسق و فاجر تھا، بقیہ لوگ تو حاجی نمازی تھے. امام حسن مجتبی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ امام جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کہاں جنگ کرنی ہے اور کہاں پہ امن رکھنا ہے. یہ سامنے والے کو دیکھ کر نہیں ہوتا، یہ حالات کو دیکھ کر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مکے میں جنگ نہیں کی، وہی بنی امیہ تھی، وہی عتبہ و طیبہ تھے، یہی ابو سفیان تھا. مکے میں جنگ نہیں کی، مدینے میں جنگ کی ہے، وہی لوگ تھے، لیکن حالات بدل گئے. تو حالات کے مطابق کبھی جنگ ہوتی ہے، کبھی امن ہوتا ہے. لشکر نہیں دیکھے جاتے. تو وہ ایک جھوٹی حدیث ہے. ہاں، پھر وہی سوال، بیک ٹو مائی کوسچن، کہ اگر یہ واقعی میں صلح تھی، اور جو لوگ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں ایسا تھا تو پھر امام حسن مجتبی کو زہر کا جو یہ پلان تھا یہ کیوں بنایا گیا؟ زہر ہلاہل اور وہ درہم و دینار کا وعدہ کہ جو امیر شام نے کیا امام حسن مجتبی کی قاتلہ جو امام حسن کی زوجہ تھی، جودہ بنت اشس اس کا نام تھا، اشس بن قیس کی یہ بیٹی تھی. اشس بن قیس کون تھا؟ رسول خدا کا صحابی تھا. اور یہ اشس بن قیس وہ تھا کہ جو خود امام علی کے قتل میں شریک تھا،
اس کی یہ بیٹی جودہ بنت اشعث امام حسن کی قاتلہ ہے، اور اشعث بن قیس کا بھائی محمد بن اشعث یہ وہ بدبخت تھا کہ جو امام حسین کا قاتل ہے۔ یہ تین ایسے فرد تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے افراد کو شہید کیا، ان کے قتل میں شریک ہوئے، خدا ان تینوں پہ لعنت کرے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس قتل میں شریک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا لالچ تھی؟ لالچ یہ تھی، بعض روایات میں ہے کہ 2 لاکھ درہم، بعض میں ہے 1 لاکھ، بعض میں 70,000، کہ امیر شام نے کہا، جودہ بنت اشعث سے پیغام بھجوایا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو زہر دے دو تو میں تمہیں مدینے سے بحفاظت لے کے بھی آؤں گا، تمہیں یہ 1 لاکھ یا 40,000 جتنے بھی درہم و دینار ہے یہ بھی دوں گا، اور تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروا دوں گا، اور میرے بعد یزید بادشاہ ہے تو تم ملکہ بن جاؤ گی۔ اور یہ ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ وہ جب وہ جو جنگ بندی تھی وہ معاملہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، سیز فائر ہو گیا، اقتدار کو منتقل کر دیا گیا، امیر شام نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی مدینے کے لوگ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے تمام فقہی شرعی معاملات، اپنے سوشل معاملات، سب کچھ امام حسن مجتبیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ گورنر جس کو امیر شام نے اپوائنٹ کیا تھا مدینے میں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، اس کو پوچھتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اقتدار بھی لے لیا، ہم نے جنگ بندی بھی کر لی، ہم نے سب تمام معاملات کر لیے، لوگوں کے دل پھر بھی محبت امام حسن سے بھرے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اس نے پھر یہ کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا جائے، اور اس نے پھر مدینے میں جو سب سے ویکسٹ لنک تھا، جو ایک مول تھا، اس کو تلاش کیا اور امام حسن مجتبیٰ کی بیوی کو ورگلایا۔ اس بیوی کی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، جیسے اچھے افراد کی بری بیویاں ہوتی ہیں اور برے افراد کی اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھے افراد کی بری بیویاں بھی ہیں۔ مثلا حضرت نوح کی بیوی اتنے اچھے شخص کی بری بیوی، حضرت لوط اتنا اچھا شخص اس کی بری بیوی، تو اور انبیاء بھی ہیں کہ جو خود بہت اچھے تھے، ان کی 1 یا 2 ازواج ہمیشہ بری نکلی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ایک امام کی بھی زوجہ بری نکل آئی ہے تو یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو اصل میں جو ہم قتل کا الزام لگاتے ہیں وہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے، چونکہ قاتل اور اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ مدینے میں نہیں ہوئی تھی، زہر اور قتل کا اسباب اور لالچ سب امیر شام کے دربار سے روانہ ہوا تھا۔